السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 51 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یقیناً اس تقسیم رزق میں اس کی ہی حکمت ہے اور اس کی حکمت کی کئی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر مایوس نہ ہو جایا کرو اللہ کی رحمت سے۔ پھر بیان فرمایا گیا یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سرہم کرو اسی کے سامنے اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب۔ یعنی کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں پکارتا ہے، یعنی کہ اللہ کو پکارتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، لیکن جب اسے اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور اس پر بے شمار رحمتوں کا می برسایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی قابلیت اور مہارت کا نتیجہ ہے، میری دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے، میرے جیسا لائق فائق انسان اسی خوشحالی کا مستحق تھا۔ فلاں شخص نے کوئی کام نہیں کیا، وہ بالکل فارغ اور نکھٹو اور نکما ہے، اس لیے اس پہ یہ رحمتیں نہیں کی جا رہی۔ اگر وہ بھی محنت کرتا تو مجھ جیسا یہ کار، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، بیوی، بچے، زندگی کی ساری ساجدج اور رونقیں اس کو بھی مل جاتی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی ذاتی کاوش اور محنت سے حاصل کیا ہے اور مجھ پر کسی کی کوئی عنایت نہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور یہ سب انسان کی آزمائش ہے اور یہ شخص فریب خوردہ ہے، حقیقت حال سے بالکل بے خبر ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم اس کو یہ ساری راحتیں اس لیے بخش رہے ہیں کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ غم کے زمانہ میں جس رب کریم کو وہ ہر وقت یاد کیا کرتا تھا، اب عیش و آرام کے زمانہ میں بھی کیا وہ منعم حقیقی کو یاد کرتا ہے کہ نہیں، اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں، یا لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کی طرف خیال ہی نہیں کرتے اور یوں ناکام ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ایسی بے سر و پا باتیں اس سے پہلے بھی فریب خوردہ لوگوں نے کی تھی، ناشکری کے باعث اس سے وہ نعمتیں چھین لی گئی اور انہیں ہولناک انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ پھر نہ ان کے علمی قابلیت اور دانشمندی ان کو ہماری گرفت سے بچا سکی، نہ ذاتی جدوجہد، نہ کوئی ان کو اور کام فائدہ پہنچا سکا۔ رزق کے خزانے اسی کے دستے قدرت میں ہیں، جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی کی مجال اور اعتراض نہیں۔ اس تقسیم رزق میں بھی اسی کی حکمت کی صدہا نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں نور ایمان موجود ہو۔ اگلی آیت کے مطابق جب نفسانی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے دانشمندوں سے انتہائی قبیح حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب انتقام کے شعلے بڑھتے ہیں تو بڑے بڑے حلیم و طبع لوگوں کے ہاتھوں سے بھی عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ غلط ماحول کے باعث غلط نظریات دل میں جم جاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص گناہوں اور بدکرداریوں سے اپنا دامن آلودہ کر لے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا اور گناہوں اور عصا کے دلدل میں بڑی بے باکی سے بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس طرح خود بھی برباد ہوگا اور کئی معصوم زندگیوں کو بھی برباد کر کے دفن کر دے گا۔ اسی طرح اگر یہ بات کسی کے ذہن نشین ہو جائے کہ گناہ کرنے سے کوئی معذرت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسع کے سامنے ہمارے ان گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں وہ بخش دے گا اور جنت کے دروازے ہمارے لیے ہی کھول دیے جائیں گے، ایسا انسان بھی عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہتا ہے۔ خون ریزی، بدکاری، رہزنی، حق تلفی سے اسے کوئی نفرت نہیں رہتی، لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے باوجود اور ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے کے باوجود اس کے دل میں خلش بھی پیدا نہیں ہوتی جو اس کو بے چین کر دے۔ اللہ تعالیٰ
یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے اسم قاتل ہیں۔ اس طرح وہ نہ فقط دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے بلکہ اپنی ذات پر بھی ظلم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی جو تعمیری صلاحیتیں اور نیکی کی قوتیں اس کو بخشی گئی تھی، ان سے اگر وہ صحیح کام لیتا تو عثمان شہرت پر مہر و ماں بن کر چمکتا، یعنی کہ روشن چاند کی طرح وہ چمکتا۔ قیامت تک دنیا اس کی نیکیوں کو یاد کرتی اور اسے دعائیں دیتی، اور اب وہ بیکار پڑی رہیں اور برگو بار لائے بغیر ختم ہو گئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔